ارکان دیوبند ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ کتاب انہوں نے ساری کی ساری کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کی نقل مار کے لکھ دی ہے۔ یہ مرزا کی کتاب ہے اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے۔ آپ عبارات اور مضمون ملاتے جائیں، عبارات مرزا غلام احمد قادیانی کی اور نام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ یہ صفحہ نمبر 338 پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک عبارت لکھی ہے۔ وہ عبارت بعین ہی انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 204 پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، بڑے پہنچے ہیں، اتنے پہنچے ہیں کہ مرزا کی عبارت اپنی نام سے چھپوا کر مارکیٹ میں اوے کر دی ہے، اور یہ عبارت کس کی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا لکھا ہے؟ حرمت خنزیر میں اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجہ کا نجاست خور اور نیز بے غیرت دیوس ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے، ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر پلید ہی ہو، کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہوتا ہے، بس اس میں کیا شک ہے؟ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے، جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے۔ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوسی کو بڑھاتا ہے۔ اب کوئی شخص کھڑا ہو جائے، یہی عبارت یہاں پر ہے اور یہی عبارت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب پر موجود ہے۔ اب یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یہاں پر ایک کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام، اس کی یہ پہلی جلد ہے جی، 7ویں جلد بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے خطبات حکیم الاسلام کی جی، جزاکم اللہ۔ اور روحانی خزائن کی 6ٹھی جلد دے دیں۔ آج ان کی قابلیت کے راز یہاں پر فاش ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آخری زمانہ میں مہدی آئے گا تو آسمان سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی۔ یہ حدیث سب سے پہلے لکھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور پورے ذخیرہ حدیث میں یہ بات موجود نہیں، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے، نہ موضوع جو جھوٹی روایات کی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے۔ اب مرزا یہ جو جھوٹ بولا ہے صحیح بخاری پر بھی، اب یہی جو بات ہے یہ دیوبندیوں کے بڑے شیخ اجل عالم محمد طیب قاسمی، ان کی کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام، یہ حکیم الاسلام صاحب جو ہیں یہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 430 پر مرزا غلام احمد قادیانی کی اسی عبارت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں وہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے، ایک آواز بھی غیب سے ظاہر ہوگی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ جو بات مرزا غلام احمد قادیانی نے نقل کی، جھوٹ بولا، سب سے پہلے جھوٹ بولا، وہی بات جو ہے قاری طیب صاحب جو ان کے بڑے شیخ اور حکیم الاسلام ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہوئی ہے۔ کتاب البریہ ہے، روحانی خزائن کی 13ویں جلد ہے۔ اب روحانی خزائن کی 13ویں جلد میں نے ایک کتاب لکھی ہے دیوبندیت پر، 3 زبانوں میں الحمدللہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ باطل فرقوں کا یہ معجون مرکب ہے، جہمیہ، معتزلہ، اور جہمیہ معتزلہ کے علاوہ مرجیہ اور وجودی، اور ان کا جو وجود ہے وہ بھی 100 سال سے پرانا نہیں۔ اس بات پر مولوی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، کہتے ہیں اس نے ہمیں کہا کہ یہ 100 سال سے پہلے، انگریز سے پہلے کے نہیں ہے۔ قدوری جو ہے یہ ہماری کتاب ہے، ہم کہتے ہیں نہ تم اہل سنت ہو نہ تم حنفی ہو،
سنت کے دعوے میں بھی جھوٹے ہو، حنفی ہونے میں بھی جھوٹے ہو۔ بے شمار تمہارے جو مسائل ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں، عقیدہ وحدت الوجود ہے وہ ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے، چشتی، قادری، سہروردی، نقش بندی تمہارا ہونا یہ امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، قاری طیب صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے علماء دیوبند کے عقائد پر، جی، علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، یہ کتاب ہے اور ادارہ اسلامیات لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 177 پر وہ اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں غرض، سنیں ان کی عبارت، غرض مسلک علماء دیوبند محض نظری مسلک نہیں بلکہ عملی طور پر بھی مستقل دعوت بھی ہے جو آج سے 100 سال پہلے دی گئی ہے۔ جو آج سے کتنے 100 سال پہلے دی؟ 100 سال۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعوت کا وجود 100 سال پرانا ہے۔ اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ قاری طیب صاحب جو محتمم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ اور جہاں پر کتاب پڑی ہوئی ہے عقائد علماء دیوبند، وہ نیلے رنگ کی کتاب ہے، جی جزاکم اللہ خیر۔ یہ عقائد علماء دیوبند، یہ کتاب ہے دیوبندیوں کی سب سے پہلے بر صغیر میں لکھے جانے والی۔ اس سے پہلے کوئی بھی کتاب ان کے عقائد پر نہیں لکھی گئی اور نہ ان کے مسائل پر لکھی گئی ہے۔ اہل حدیث کے عقائد پر اللہ کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اہل حدیث کے عقائد پر کتاب التوحید امام ابن خزیمہ نے لکھی ہے۔ اہل حدیث کے عقائد پر عقیدہ طحاویہ ہے امام ابن عبدالسلام ابن ابی العز الحنفی کا۔ اہل حدیث کے عقائد پر اعتقاد والی سنت والجماعت امام بہقی کی ہے۔ کتاب العلوم امام ذہبی کی 7ویں صدی کی کتاب ہے۔ الشریعہ امام مادری کی 4ویں صدی کی کتاب ہے۔ اہل حدیث کے عقائد پر اللہ کا قرآن اور حدیث مصطفیٰ بھی ہے اور محدثین کی لکھی ہوئی عقائد کی کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن دیوبندیوں کے عقائد کی کتابیں آپ کو اس سے پہلے اس بر صغیر میں ملیں گی نہیں، یہ سب سے پہلے۔ اب ان کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں تم دیوبندی ہو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ دیوبندی نہیں، یہ دیوبندی ہے۔ اب ان کو کہتے ہیں کہ یہ گندے انڈے ہیں، مماتی حیاتی کا آپس میں جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں۔ بھائی تم آپس میں لڑتے رہو، فیصلہ کرتے رہو، کون گندا انڈا ہے، کون گندا نطفہ ہے، یہ تمہارے گھر کا مسئلہ ہے۔ اور اللہ نے اہل حدیث کی مخالفت کی برکت سے یہ تم پر عذاب ڈال دیا ہے۔ جب تک تمہارا مذہب باقی ہے یہ تم آپس میں لڑتے رہو گے۔ کہو انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ اکبر، زندہ باد، بس رک جائے، نہ بولے، ایسا مت بولے۔ اب کہتے ہیں دیوبندی مماتیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے کہ یہ عقائد مان لو تو تم دیوبندی ہو، اگر یہ عقائد نہ مانو تو تم دیوبندی نہیں۔ اگر قدوری تمہاری دیوبندیوں کی کتاب ہے، قدوری تو وہ بھی مانتے ہیں، پھر ان کو دیوبندی بھی مان لو۔ قدوری کو مماتی بھی مانتے ہیں، ان کو دیوبندی مان لو۔ اور بریلوی بھی تسلیم کرتے ہیں، بریلویوں کو بھی۔ یہاں پہ کتاب موجود ہے یوسف لدھیانوی صاحب کی، یہ یوسف لدھیانوی صاحب جو کراچی میں مقتول ہوئے۔ اب بریلویوں کی بات آ گئی، اس کا صفحہ نمبر ہے 32، اب ذرا سنتے جائیں، حوالے بڑے ہیں۔ کہتے ہیں دیوبندی بریلوی اختلاف، بریلوی دیوبندی اختلاف، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے؟ میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے۔ دیوبندی آگے لکھتے ہیں لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام ابو حنیفہ کے ٹھیٹ مقلد ہیں۔ عقائد میں دونوں فریق امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کو امام و مقتدا مانتے ہیں۔ تصوف و سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں قادری، چشتی، سہروردی، نقش بندی میں بیعت کرتے کراتے ہیں۔ الغرض یہ دونوں فریق اہل سنت والجماعت کے تمام اصول و فروع میں متفق ہیں۔
صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کی عظمت کے قائل ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد مجدد الف ثانی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک سب اکابر کے عقیدت مند ہیں اور اکابر اولیاء کی کفش برداری کو سعادت دارین جانتے ہیں.